دین کی خدمت کے بارے میں حضرت نے لکھا ہے، شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے دین کی خدمت اس زمانے میں لوگ کیسے کرتے تھے، بہت سارے تفصیلی واقعات آپ نے بیان کیے۔ ان میں سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت ایک مسئلہ چھڑا تھا، وہ کیا تھا؟ خلق قرآن کا مسئلہ۔ خلق قرآن کا مطلب بعض ایسے بدعقیدہ لوگ آ گئے تھے، وہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ قرآن مخلوق ہے، جبکہ قرآن اللہ کی صفت ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہوتا، اللہ کی صفت مخلوق نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جس کو پیدا کرے وہ مخلوق، اور اللہ کی صفت جیسے اللہ تعالیٰ خالق ہے، پیدا کرنے والا، اللہ تعالیٰ رازق ہے، رزق دینے والا، تو یہ مخلوق نہیں ہے۔ مخلوق ہم اور آپ ہیں، مخلوق یہ ساری دنیا ہے، یہ سارا جہاں ہے، 18,000 عالم ہے، یہ سب مخلوق ہے، مگر قرآن مخلوق نہیں ہے۔ تو ایک گمراہ فرقہ آ گیا تھا اس زمانے میں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں پیدا ہوا، بعد میں اور آگے بڑھا، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بادشاہ کو بھی ذہن بگاڑ دیا، تو بادشاہ وقت بھی کہنے لگا کہ قرآن مخلوق ہے، اگر کوئی مناظرہ کرنا ہے تو یہ آدمی سے کر لے۔ ابن داؤد نامی کوئی ایک گمراہ فرقے والا تھا، وہ بادشاہ کا بڑا قریبی ہو گیا تھا، تو اس سے مناظرہ کرنے کے لیے بادشاہ نے دعوت دی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے مناظرہ بھی کیا، کامیاب بھی ہوئے، مگر بادشاہ کی عقل میں کوئی بات نہیں آئی تو آپ کو قید کر دیا۔ روزانہ تقریباً 20-25 کوڑے آپ کو مارے جاتے تھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کہ کہو قرآن مخلوق ہے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میری جان جائے میں اسلام کے عقیدے کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا، اور واقعتاً وہ کوڑوں کے ضرب کی وجہ سے بعد میں آپ قید خانے سے جدا ہو گئے، چھوٹ گئے، لیکن اسی ضرب اور تکلیف کی وجہ سے آپ کا وصال ہوا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کئی گاؤں سے، بڑے بڑے شہروں سے نکال دیا گیا اسی مسئلے کی وجہ سے۔ تو بڑی بڑی قربانیاں ہمارے بزرگوں نے دی ہیں دین اسلام کو باقی رکھنے کے لیے، اور آج کیا کیا ہو رہا ہے کسی کے کان میں جوں نہیں رینگتی۔ میرے کو کیا کرنا ہے بھائی؟ صبح اٹھنا، کاروبار کرنا، کھانا پینا، آرام سے سو جانا، اتنی زندگی ہماری۔ دین مٹتا ہے، مٹنے دو، میرے کو کیا کرنا ہے؟ دین کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے، اٹھنے دو، ہم کو کیا کرنا ہے؟ یہ فطرت آج ہماری ہو چکی ہے۔ تو دین کی خدمت کے لیے ابھارنے کی نصیحت فرماتے ہوئے حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، جو لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خدمت گزار ہیں ان پر حضور کی خاص توجہ مبذول رہتی ہے۔ دین کے خدمت گزاروں کو آپ بے سہارا نہ سمجھیں، جو مسجد کے مؤذن ہیں، امام ہیں، اور مدرسے کے معلم ہیں، دین کے خدمت گزار ہیں، کسی بھی طریقے سے کرنے والے ہوں، دین کے خدمت گزار دنیا والے ان کی پرورش نہیں کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر خاص توجہ فرماتے ہیں، وہ نبی کے عنایتوں میں، نبی کے توجہات میں رہتے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص توجہ ان پر مبذول رہتی ہے، اور بفضلہ تعالی حضور ان کی مشکل کشائیاں برابر فرماتے رہتے ہیں۔ یعنی دین کے خدمت گزاروں پر کوئی مشکل اور مصیبت آتی ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مصیبت کو دور فرماتے ہیں۔ شیخ الاسلام علیہ رحمۃ و رضوان بانی جامع نظامیہ فرما رہے ہیں، مقاصد الاسلام جلد 10 صفحہ 56، مقاصد الاسلام جلد 10 صفحہ 108۔